ہیں وہ ملاقات کرنے کے بعد مذاکراتی کمیٹی سے باہر آ رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کی. السلام علیکم صاحب. حامد رضا صاحب بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے, مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ہے, بتائیے گا تفصیلی طور پر آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزشتہ میٹنگ کے اندر چونکہ ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سی ایم کے پی کے موجود نہیں تھے. آج ہماری طرف سے ان تینوں شخصیات نے زیادہ گفتگو کی, جس کے اندر ہمارے مسنگ پرسنز کا معاملہ کہ ہم اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمارے شہداء کا معاملہ, ہمارے کارکنان کا معاملہ وہ تفصیل کے ساتھ بیرسٹر صاحب کی طرف سے, سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے ریز کیا گیا. اور ہم ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات چاہتے ہیں. ملاقات تو تسلسل کے ساتھ ہوگی اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے, لیکن ایک اس قسم کی ملاقات جو 25-30 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنی ہو, اس کے اندر آپ تفصیلی مشاورت نہیں کر سکتے. تو ابھی ہوپ فلی ان اندر 2-3 days ایک ملاقات خان صاحب کے ساتھ ارینج کروا کے دی جائے گی, جس کے بعد ہم نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ خان صاحب کی مشاورت اور ان کی ہدایات کے بعد تحریری طور پر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے. ماحول کیسا تھا آج وہاں پر کمرے میں, کیا ماحول تھا مذاکرات کے؟ سنجیدہ دیکھیں سنجیدہ ماحول تھا. آپ نے ظاہر ہے ایک انتہائی سینسیٹیو چیزوں کے اوپر کو ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ 90 ڈگری ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے, اور ظاہر ہے گزشتہ رویوں کے اندر جو تلخی ہے ہمیں غم و غصے کی کیفیت میں بھی ہیں اپنے کارکنان پر ہونے والے سلوک کی وجہ سے. تو ماحول سنجیدگی کا تھا لیکن اوور آل پازیٹیو تھا. جی اصل اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا مینڈیٹ حاصل ہے اس مذاکراتی کمیٹی کو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے پوچھیں, کیونکہ وہ بتا سکتے ہیں. ان کی طرف سے کچھ ممبران کی طرف سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا, اور میرا ذاتی, یہ میں اگین کمیٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا, میرا ذاتی کبھی گمان بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے وہاں سے ان کی تائید حاصل ہے اور ان کو آن بورڈ کیا گیا, تو اس کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا بات چیت چل رہی ہے, ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے 13 لوگوں کا مرڈر کیا یا وہاں پر کیجوالٹیز ہوئی, کسی نے نہیں ایڈمٹ کیا؟ ابھی ایڈمیشن کا معاملہ نہیں آیا. ہماری طرف سے تمام افراد کی شہادتوں کا معاملہ, ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹس کا معاملہ, اسی لیے کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. مسنگ پرسنز کا معاملہ دوبارہ پوری شد و مت کے ساتھ دوبارہ اٹھایا گیا, اس کی طرف سے ڈینائی نہیں کیا گیا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ صحافی کہ ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, کتنی صداقت ہے؟ کیا بیک ڈور بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ وہ پھر صحافیوں کے ذریعے چل رہے ہوں گے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. حامد رضا صاحب یہ بتا دیں, اگر 190 ملین پاؤنڈ میں سوموار کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کے 6 جنوری کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, تو مذاکرات پر اثر تو نہیں پڑے گا اگر سزا ہو جاتی ہے بیرسٹر صاحب؟ تو نہیں پڑے گا. دیکھیں یہ اسی نوعیت کا مذاکرہ خیز فیصلہ ہوگا جیسا پہلے سائفر میں ہوا, عدت میں ہوا. ان فیصلوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم آگے اپیل میں جائیں گے اور جو ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اس فیصلے میں نہ سرکار کو کوئی نقصان ہوا, نہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا, تو اس مقدمے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو متاثر نہیں کرنے دیں گے. اس عمل کو جو ہم کر رہے ہیں اپنے شہداء کی خاطر, ان لوگوں کی خاطر جو گمشدہ ہیں آج دن تک, جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں, تو ہمارے سامنے بڑا مقصد یہی ہے کہ ان کو ہم انصاف دلائیں. تحریری طور پر واپس ہو گئے ہیں جی مینڈیٹ سے 8 بالکل نہیں واپس ہوئے. یہ ابتدا ہے, یہ سب چیزوں کی ابتدا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچ کی جانب بڑھیں. ہم نے اگر اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کرنی ہے تو پہلا قدم ہمیں سچ کی کھوج کی جانب اٹھانا ہوگا. تحریری طور پر لکھنے سے مطالبات کیوں کترا رہے آپ لوگ؟ نہیں, ہم نہیں کترا رہے. ہم نے پہلے ملاقات نہیں ہم نے اس کے بعد ہم تحریری طور پر دیں گے, کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی جس نوعیت کی ملاقات ہم چاہتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو, ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں, ان کی ہدایات لیں, اس کے بعد ہم کریں گے. نہیں بالکل نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نہیں ہم دیں گے, ہم نے کہا کہ ہم دیں گے. اور آج حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں. لہٰذا ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو تحریر میں لانے میں ہمیں کوئی تعامل نہیں. حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو کہا کہ آپ تو 2 چیزیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, بلکہ کہا انہوں نے بڑی وضاحت سے, آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہے. یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے تھوڑے مطمئن بھی نہیں تھے کمیٹی سے حکومتی, اب تھوڑا مطمئن ہے آج کے اجلاس کے بعد کہ کچھ نہیں. آپ سے کس نے کہا میں مطمئن نہیں تھا؟ دیکھیں میرے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ میں حکومتی کمیٹی پر مطمئن ہوں یا نہ ہوں.
یہ حکومت کی نامزد کردہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی طرف سے، اس کا اطمینان حکومت کو ہونا یا نہ ہونا چاہیے، مجھے نہیں ہونا چاہیے. میں تو اپنے ساتھیوں کی بات کر سکتا ہوں. ہم نے جو آج گزشتہ میٹنگ کے اندر بات کی تھی، اس کے بعد آج تفصیلی بات ہوئی. چونکہ ہمارے تینوں سینئر ممبرز جو تھے، جو لیڈر تھے اس مذاکراتی کمیٹی کے، عمر ایوب صاحب، وہ گزشتہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب موجود نہیں تھے. سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے. اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی ریکارڈ کے اوپر لے کے آنی تھی، تو وہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر لے کے حکومت تعاون کر رہی ہے. آج سے مثبت پیش رفت نظر آ گیا. بس اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. حکومت اور آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، کیا وہ ختم ہو چکے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں، مذاکرات کے اندر آپ فوری ابتدائی مراحل کے اندر یہ نہیں کہہ دیتے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا یا بہت مثبت ہو گئے. مذاکرات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں. اس کے اندر آسان مراحل آتے ہیں، اس کے اندر مشکل مراحل آتے ہیں. ابھی ہم بالکل ابتدائی مرحلے پہ ہیں، تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی بیان جو ان مذاکرات کو متاثر کر سکے، اس کے اوپر ہمارا اتفاق رائے کا بیان تو آ رہا ہے، خواجہ اسد صاحب ان مذاکرات کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. حکومت کے اہم وزیر ہیں، تو وہ پھر ہمارا نہیں اڑا رہے، وہ اپنی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اڑا رہے ہیں، اڑاتے رہے. مزید ٹائم بھی دے وہ سکتے ہیں. ان کے شر سے، ان کی زبان کے شر سے، دوسرے تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اپنے بھی محفوظ نہیں. توسیع بھی کر سکتے ہیں جو ڈیڈ لائن دی آپ لوگوں نے 31 تک. نہیں، مجھے ایسا نظر نہیں آتا. 190 ملین پاؤنڈ کی اگر سزا ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی آپ سر نیکسٹ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، اور ملاقات سے نیکسٹ ڈے انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی ان ڈے اور ٹو ہماری یہاں پر ہم آ جائیں گے. دیکھیں، جس وقت آپ نے کچھ چیزیں ان رائٹنگ ٹیبل کرنی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ 20 25 30 منٹ کی ملاقات کے اندر آپ اتنا بڑا ایجنڈا تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. ہماری ملاقات اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہم چاہتے تھے، تو ہم نے حکومت سے یہ کہا. اس کے اندر دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں. اس کے اندر مسنگ پرسنس کے نام دینے ہیں، اس کے اندر شہداء کے نام دینے ہیں، اس کے اندر جو ہمارے انجرڈ ہیں اسپیشلی 26 کے جو بلٹ انجریز ہیں ان کے نام دینے ہیں. بہت ساری قوائف، بہت ساری تفصیلات دینی ہیں. اس کی اپروول جب تک خان صاحب نہیں دیتے تو ہم ان رائٹنگ نہیں دے سکتے. حامد رضا صاحب، آپ نے کہا کہ خان صاحب بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے، تو یہ آپ کی پریڈکشن ہے، خبر ہے، یا آپ یہ کوئی آپ کو مذاکرات کا حصہ ہے؟ میری سر نہیں، مذاکرات کے اندر آج بھی ہم نے خان صاحب کی رہائی کی بات کی. عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ کیٹیگرائز کر کے، اور اس چیز کے ساتھ کہ ہم عدالتی جو ہے ریلیف وہ عدالتوں سے لیں گے. ہم کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنا چاہتے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم کو انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور آپ عدالت کا دروازہ کھول دیں اور کارکن اور عمران خان رہا ہو جائیں. تو عمران خان صاحب کی رہائی آج بھی ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہے، لیکن اپنی آئینی قانونی جنگ لڑنے کے بعد اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہوئے حکومت وہاں پر مزید مقدمات کے اندر نہ الجھائے. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو نظر نہیں آنی چاہیے. مثلا جن لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، پروسیکیوشن کو ان کی ضمانتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جب ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اب ان کا فیصلہ سنایا جانا ہے، جب بھی سنایا جانا ہے تو کم از کم اس سے پہلے ضمانت ان کا استحقاق ہے. پروسیکیوشن اس کے اندر رکھنے نہ لٹکائے، پروسیکیوشن ضمانت ہو لینے دیں ان کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کے بعد خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، بڑا مشکل ہے خان صاحب کے یہاں پہ گارنٹی دینا. تو کون گارنٹی دے رہا ہے آپ کی طرف سے؟ یہ آپ سے کس نے کہا سر؟ سر ایک تاثر ہے سر. تاثر تو پھر یہ بھی ہے کہ کئی اور لوگوں کی گارنٹی بھی کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر اس کے بارے میں نہیں، وہ آپ بیان کریں نا سر. آپ نے مجھے کہا کہ خان صاحب جو بھی بات کریں گے، خان صاحب نے اب تک اپنی ہر بات پر پہرا دیا ہے، اور خان صاحب اپنی ہر بات پر پہرا دیں گے. گارنٹر کی کوئی مسئلہ نہیں. 19 لوگوں کو معافی دی ہے، کیا سمجھتے ہیں برف پگھلنے کا